سال تک دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے، مدت رضاعت 2 سال تک ہے۔ قرآن کریم نے کلیئر کر دیا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ بیٹھے ہو اور ماں کی محبت دل میں ہو، میری بات دھیان سے سننا، آج اگر پیٹ میں تھوڑے سے انچ کی 1-2 انچ کی اگر پتھری پڑ جائے برداشت نہیں ہوتا ہے، یہاں سے لے کر رانچی تک، یہاں سے کلکتہ بھاگلپور تک، دور دراز کے ہاسپٹلز، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، طرح طرح کے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، آپریشن کروانے کی نوبت بھی آ جائے تو آپریشن بھی کروا لیتے ہیں۔ ایک پتھری ہم برداشت نہیں کر سکتے، بدن میں ایک پھوڑا ہو جائے اسے ہم جھیل نہیں سکتے۔ ذرا سوچو، وہ ماں جسے آج آپ تو طلاق سے بات کر لیتے ہو، بدتمیزی سے جس ماں کے سامنے تم پیش آ جاتے ہو، اس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، جب تم کچھ نہیں تھے تب سے رکھا ہے، اور جب تم پورے جسم والے ہو گئے، تمہاری آنکھیں بھی بن گئی، تمہارے کان بھی بن گئے، تمہاری سانسیں بھی چلنے لگی، تمہیں کھانے کی بھی ضرورت پڑی، اور ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے بندوبست کر دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک عورت اپنے بچے کو کم سے کم 6 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ وہ میرے بھائیوں جوانوں، صرف ماں کی اسی قربانی کو یاد کر لو، اللہ کی قسم ہے کبھی ماں سے نافرمانی نہ کرو گے، کبھی ماں کو نہیں ستاؤ گے، کبھی ماں کے سامنے سخت لہجے میں بات نہیں کرو گے، اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ماں کی اس قربانی کو یاد رکھو، اور اس کے ساتھ میری اس بات کو بھی نوٹ کرو، ایک باپ جو ہوتا ہے، ماں تو اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پیار سے محبت سے اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی تندرستی کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھاتی ہے، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بچاتی ہے، ٹھنڈی سے بچائے، گرمی سے بچائے، برسات سے بچائے، ٹھنڈ چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرے، طرح طرح کی چیزوں سے حفاظت خود کی اور اپنے بچے کی کرتی ہے۔ ہمیشہ وہ ماں ڈرتی رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو مجھے سردی ہو جائے، میرے پیٹ میں جو میرا بچہ اس کو تکلیف ہو جائے۔ ساتھ ہی میں جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن و دماغ میں لے کے چلتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کے ذریعے سے جو بچہ ہوگا، بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی، میں اس سے بڑا پیار کروں گا، اس کے عقیقے کا انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کے ذریعہ بنانا ہے، رہنے کے لیے جگہ دیکھنی ہے، بڑا ہو جائے گا تو کیا بنا ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. حاضرین مجلس، لائق عزت احترام ناظم اجلاس عام، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، جمعیت و جماعت، آپ سب کے دیار میں کئی سالوں کے بعد یہ حاضری ہوئی ہے۔ آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے 14 فروری کو آپ کے پڑوس میں ہی مدرسہ تنویر الہدی میں بھی پروگرام تھا، جس میں میں نے منظوری دی تھی، لیکن اپنے صوبائی یعنی اپنے صوبہ اتر پردیش میں مدرسہ بورڈ کے اگزام کی وجہ سے میں نے بعد میں معذرت کر لی۔ آج پھر معذرت کر رہا ہوں، اگر وہاں کے احباب ہوں، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے یہی سامعین رہی ہوگی، یہی لوگ رہے ہوں گے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کوئی دھوکے دھڑی والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ٹرین نے اسٹیشن کا راستہ بدلا تھا، واقعی میں امتحان تھا۔ اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج 29 فروری یہ لیپ ایئر کا دن ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں گوڈا ڈسٹرکٹ میں سرزمین جیادوری میں بھی پروگرام ہے، اور ابھی گاڑی سے جانے اور لے جانے کی بات چل رہی ہے۔ ممکن ہے آپ کے ہاں خطاب کرنے کے بعد فجر سے پہلے مجھے وہاں بھی بولنا پڑے۔ کوشش ہے دونوں طرف سے، آپ سب سے دعا ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفظ و امان کے ساتھ وہاں پہنچائے، اور آپ سب کے دونوں پروگرام کو اللہ کامیاب بنائے۔ حضرات گرامی، ایک سوال آپ سے پہلے کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کی شروعات کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ، اور یہ سوال میں بچوں سے کرنا چاہتا ہوں، بچے وہ تمام کے تمام لوگ بچے ہیں میری نظر میں جو ابھی باپ نہیں بنے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ وہ بچے ہیں جو ابھی خود باپ نہیں بنے ہیں، یعنی شادی وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، ایک بچے کی زندگی میں ماں زیادہ اہم ہے یا باپ؟ جواب دیجئے، مسلمان ہیں آپ لوگ۔ ایک بچے نے جواب دیا دونوں، 3-4 لوگوں کو جواب آئے ماں، اور کوئی؟ دونوں۔ ادھر سے یہ حلقہ پورا سناٹا ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کے ماں باپ ہیں کہ آسمان سے آئے ہیں؟ ہیں؟ بولیے پھر۔ نہیں بولنا چاہتے؟ ارے بھائی، آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں بن رہی، ویڈیو میری بن رہی ہے۔ کس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ابا خرچہ دینا بند کر دیں گے؟ صحیح بات یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہے، کئی ناحیے سے، کئی اعتبارات سے۔ میں جس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک بچے کی پرورش میں، تربیت میں، اس کو پڑھانے لکھانے سدھارنے میں، بچپنے سے
ایک تمیز والی عمر میں لانے کے لیے ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی شاید کام کرنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے باہر جاتے ہیں کہ یہی کرتے ہیں؟ ہاں شمیم بھائی، کہاں بھاگ گئے؟ باہر جاتے ہیں کہ آپ کی طرح سب پتھر توڑ کے ہیرے جواہرات جمع کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، باہر ہی جاتے مزدوری کرنے کے لیے۔ اس لیے باپ باہر جا کے مزدوری کرتا ہے، بچے حوالے کس کے ہوتے ہیں؟ ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں ایک بچے کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے، ضروری ہے۔ ایک عربی رائٹر لکھتا ہے، الام الجیدہ خیر من مئت طبیب و مہندس۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک اچھی ماں 100 ڈاکٹر 100 انجینئر سے اچھی ہے۔ ایک طرف 100 ڈاکٹرز ہوں، 100 انجینئرز ہوں، اور ایک طرف صرف ایک ماں ہو، ایک ماں، لیکن وہ اچھی ماں ہو، سیریل دیکھنے والی ماں نہ ہو، وہ اچھی ماں ہو، بچے کو بچہ سمجھنے والی ماں ہو، تو وہ 100 ڈاکٹر اور 100 انجینئر سے زیادہ اچھی ہے۔ اور کہتا ہے آگے، وَإِنَّ مَقَامَهَا أَرْفَعُ مِن مَقَامِ مِئَةِ مُعَلِّمٍ وَمُرَبِّ۔ ایک اچھی ماں کا مقام و مرتبہ 100 معلم، 100 استاذ اور 100 تربیت کرنے والے سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ماں کی اہمیت باپ سے زیادہ کیوں ہے تربیت کے مقابلے میں، اور میں یہ پوائنٹس بتا کر آپ سب کے دل میں جو شادی شدہ ہیں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی اہمیت سمجھو، ان سے کچرے کا ڈھیر نہ جانو۔ وہ آپ کے بچوں کی مستقبل ہے، وہ آپ کے بچوں کی فیوچر ہے، اس کی اس ناحیے سے بھی عزت کرو کہ آپ کی آنے والی نسل کی مربی ہے، وہی جو سکھائے گی وہ آپ کی نسل سیکھے گی۔ سب سے پہلی وجہ، ایک ماں کا کردار بچے کی تربیت میں زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے زیادہ اختلاط کرتی ہے، اپنے بچے سے زیادہ قریب رہا کرتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز 1385 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے بھی جنم لیا ہے، وہ بچہ دین اسلام پر، دین فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ ابھی اسے بہت زیادہ دین دھرم کی باتیں نہیں آتی ہیں، اس کے ماں باپ اسے جو راستہ دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں۔ اس کے ماں باپ اگر اسے یہودی بنانا چاہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، اس کے ماں باپ اگر اسے نصارہ بنانا چاہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنانا چاہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ماں باپ جس دھرم اور دین پر ہوتے ہیں اس کا بچہ بھی اس کے دھرم اور دین پر چلا جاتا ہے۔ ماں باپ اگر صحیح مسلک کے، ماں باپ اگر صحیح عقیدے کے تو اپنے بچے کو شروع سے ہی صحیح طور طریقہ سکھائیں گے، کھانے پینے کے آداب سکھائیں گے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھائیں گے، سونے جاگنے کی دعائیں سکھائیں گے، مہمانوں کے آنے پر کیسے تمہیں ریئیکٹ کرنا، کیسے تہذیب سے رہنا، یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ ہوشیار نہیں، دیندار نہیں، ان کے زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، تو ان کے گھر کے بچے بھی صرف انسانی بچے کہلائے جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ جانور ہوں گے، حقیقت میں وہ شیطان بچے ہوں گے، شرارتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، نماز روزے سے ان بچوں کو کوئی مطلب نہیں، گلی کوچوں کی زینت ہوں گے، وہ مسجدوں سے دور ہوں گے، اور ہمارے اور آپ جیسے بھلے مانوس لوگ اگر جلسہ سجا بھی لیں تو وہ بچے اس طرح کے جو بچے ہوں گے، ایسے ماں باپ کے جو بچے ہوں گے، بجائے پنڈال کے بازار میں زیادہ ہوں گے، میلے ٹھیلے کی دکانوں میں زیادہ ہوں گے، سڑکوں پہ زیادہ ہوں گے، بازاروں میں زیادہ گھوم رہے ہوں گے، مسجد اور مدرسے کے راستے ان کے لیے تنگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے جو شکل میں ڈھالنا چاہتے ہیں اسی شکل میں ڈھال دیا کرتے ہیں،
اور ماں باپ میں سے بھی سب سے زیادہ ماں کے قریب بچہ ہوتا ہے، اس لیے ماں کا زیادہ اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتلاتا ہوں، یہ بھی ایک سوال ہی ہے، کوئی مجھے اس کا جواب دے، آپ اپنے امی ابو میں سے کس کو بہت پہلے سے جانتے ہیں؟ دونوں میں پہلے کون آپ سے ملا تھا؟ کون بولے گا؟ ماں، ماشاءاللہ۔ اور کوئی؟ ماں۔ کتنا پہلے ملے تھے؟ باپ سے کتنے پہلے ملے تھے؟ 6 مہینہ پہلے، 9 مہینہ پہلے، رائٹ آنسر 9 مہینہ پہلے۔ باپ اگر گھر پہ موجود ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی ماں کے ساتھ موجود ہے، ڈیلیوری کا موقع آیا، دایا نے سب کچھ کر دیا، بچے کی پیدائش ہو گئی، لا کے باپ کے گود میں رکھ دیا، باپ نے دیکھ لیا۔ باپ کی گود میں ہم اور آپ کب گئے؟ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے، لیکن ماں کی پیٹ میں کب سے ہے؟ 9 مہینہ پہلے سے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اپنی ماں سے اپنے باپ کے مقابل میں 9 مہینہ پہلے ہی مل چکا ہے، 9 مہینہ پہلے ہی اپنی ماں کے پیٹ کو اپنا گھر بنا چکا ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان کی پیدائش ہو جاتی ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے سے انسان لگ کر دودھ پیتا ہے، اور یہ دودھ پینے کی مدت قرآن کریم نے 2 سال بتلائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک عورت اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، حمل کی مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا، اس کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا 30 شهرًا، یہ پورا مکمل 30 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ کم سے کم اگر ایک عورت کی مدت حمل 6 مہینہ مان لی جائے تو 2 سال دودھ پلانے کے بعد 6 مہینہ پیٹ میں رہنے والا ٹائم اگر شمار کر لیا جائے تو 30 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ایک ماں اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے، مدت رضاعت 2 سال تک ہے۔ قرآن کریم نے کلیئر کر دیا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ بیٹھے ہو اور ماں کی محبت دل میں ہو، میری بات دھیان سے سننا، آج اگر پیٹ میں تھوڑے سے انچ کی 1-2 انچ کی اگر پتھری پڑ جائے برداشت نہیں ہوتا ہے، یہاں سے لے کر رانچی تک، یہاں سے کلکتہ بھاگلپور تک، دور دراز کے ہاسپٹلز، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، طرح طرح کے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، آپریشن کروانے کی نوبت بھی آ جائے تو آپریشن بھی کروا لیتے ہیں۔ ایک پتھری ہم برداشت نہیں کر سکتے، بدن میں ایک پھوڑا ہو جائے اسے ہم جھیل نہیں سکتے۔ ذرا سوچو وہ ماں جسے آج آپ تو طلاق سے بات کر لیتے ہو، بدتمیزی سے جس ماں کے سامنے تم پیش آ جاتے ہو، اس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، جب تم کچھ نہیں تھے تب سے رکھا ہے، اور جب تم پورے جسم والے ہو گئے، تمہاری آنکھیں بھی بن گئی، تمہارے کان بھی بن گئے، تمہاری سانسیں بھی چلنے لگی، تمہیں کھانے کی بھی ضرورت پڑی، اور ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے بندوبست کر دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک عورت اپنے بچے کو کم سے کم 6 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ وہ میرے بھائیوں جوانوں، صرف ماں کی اسی قربانی کو یاد کر لو، اللہ کی قسم ہے کبھی ماں سے نافرمانی نہ کرو گے، کبھی ماں کو نہیں ستاؤ گے، کبھی ماں کے سامنے سخت لہجے میں بات نہیں کرو گے، اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ماں کی اس قربانی کو یاد رکھو، اور اس کے ساتھ میری اس بات کو بھی نوٹ کرو، ایک باپ جو ہوتا ہے، ماں تو اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پیار سے محبت سے اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی تندرستی کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھاتی ہے، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بچاتی ہے، ٹھنڈی سے بچائے، گرمی سے بچائے، برسات سے بچائے، ٹھنڈ چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرے، طرح طرح کی چیزوں سے حفاظت خود کی اور اپنے بچے کی کرتی ہے۔ ہمیشہ وہ ماں ڈرتی رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو مجھے سردی ہو جائے، میرے پیٹ میں جو میرا بچہ اس کو تکلیف ہو جائے۔ ساتھ ہی میں
جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن و دماغ میں لے کے چلتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کے ذریعے سے جو بچہ ہوگا، بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی، میں اس سے بڑا پیار کروں گا، اس کے عقیقے کا انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کے ذریعہ بنانا ہے، رہنے کے لیے جگہ دیکھنی ہے، بڑا ہو جائے گا تو کیا بنانا ہے۔ ایک باپ اپنے اس بچے کو جو بھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، جہاں ماں اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر چل رہی ہے، اسی طرح سے باپ اپنے بچے کو اپنے دماغ میں لے کے چل رہا ہے، اپنے حوصلوں میں لے کے چل رہا ہے۔ کام کرتے وقت بھی باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا ہوا تو میں اسے یہ بناؤں گا، یہ پڑھاؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، بیٹی ہوئی تو اسے یہ کرواؤں گا، اس مدرسے میں پڑھاؤں گا، یہ نام رکھوں گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک باپ اپنے دماغ میں لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو، انتظار کی گھڑی کتنی مشکل ہوتی ہے، وہ انتظار کی گھڑی باپ اپنے سینے میں لے کر چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ کی بھی قربانی اہم، ماں کی بھی قربانی اہم۔ قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یہ 30 مہینے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماں زیادہ اہم ہے اپنے بچے کے لیے تربیت کے ناحیے سے، کیونکہ جو زیادہ وقت گزارے گا وہی زیادہ اسے سکھائے گا یا بگاڑے گا۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، اس لیے ماں کا ٹھیک ہونا زیادہ بہتر ہے، اس لیے ماں کا نیک ہونا زیادہ بہتر ہے، اس لیے ماں کا عبادت گزار ہونا زیادہ بہتر ہے۔ شریعت نے اسی لیے کہا ہے ماں باپ اگر چاہیں تو بچے کو بگاڑ سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے دیندار بنا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ، ایک عورت کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی حفاظت کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے۔ آج شادیاں کیوں کرتے ہیں اور کیا دیکھ کے آپ کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے؟ شادی مطلب بہو دیکھنا ہو، اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاشنی ہو، یا تو کیا لوگ عام طور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں بھی وہی چل رہا ہے، بائک۔ بائک کیا 20 اپاچی۔ آپ لوگ تھوڑا سا اردو میں بولے کیونکہ بنگلہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ابھی بھائی صاحب نے کیا بولے تھے؟ کیا نہیں بنگلہ والا بولی، میں تو اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ شمیم بھائی کے گھر پہ تھے تو مچھردانی ہمارے یہاں بولتے اس کو، جس سے مچھر روکا جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا مصری اس کو بول رہے تھے۔ اب مصری ہمارے یہاں جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ ریبٹ، چوہے کو۔ میں سمجھے ایک چوہا مجھے کیوں دینا چاہ رہے ہیں، پتہ لگا نہیں مچھر سے بچانے کے لیے بول رہے ہیں مچھردانی لگا۔ بہرحال بھاشے کا فرق تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہاں آج بھی شادی کے لیے لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مال۔ یہ ماں باپ دیکھتے ہیں۔ کون دیکھتا ہے؟ ماں باپ۔ ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بہو آئے، میرا کیا فائدہ ہے؟ آج کی بہوؤں سے ماں کو یہ امید نہیں ہے کہ آئے گی تو بنائے گی، کھلائے گی، آرام ہوگا، اس لیے سوچتے ہیں کہ پہلے ہی جو لینا ہے لے لو، بعد میں کچھ ملنا نہیں، اس لیے بائک لے لیا۔ اور لڑکا کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہی دیکھتے ہو نا بھائی، خوبصورت ہونی چاہیے۔ مسکرا رہے ہو بھائی، یہ بات صحیح ہے، خوبصورتی دنیا دیکھتی ہے، لیکن نیک ہونا چاہیے یہ اسلام دیکھتا ہے، دیندار ہونا چاہیے یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ کیوں؟ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ اسلام ہمیشہ آپ کو دیکھتا، آپ کے آنے والی نسلوں کو دیکھتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو ترجیح دینا۔ شکل و صورت مل جائے، خوبصورتی مل جائے تو تمہاری قسمت ہے، ساتھ میں مال مل جائے تو تمہاری قسمت ہے، حسب و نسب مل جائے تمہاری قسمت ہے، لیکن دین کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیونکہ اگر تم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیے، پتہ لگا وہ خوبصورت حسینہ، وہ خوبصورت لڑکی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے والی ہے، پتہ لگا وہ ریل بنانے والی لڑکی ہے، تو تمہارے بچے بھلا بتاؤ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کو ناچتا ہوا تھرکتا ہوا ریل میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ میری اماں شادی سے پہلے کیا کیا حرکتیں کرتی تھی۔ آج تو سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ریلز بنا رہی ہیں نا ہماری
قوم کی بیٹیاں اور بے غیرت بھائی اور باپ دیکھ بھی رہی ہیں، روک بھی نہیں رہے ہیں، سوچتا ہوں ان کے ہونے والے بچے جب دیکھیں گے تو کیا سوچے؟ ماں کا جو سمان ہے، جو عزت ہے، وہ تو ان سے اٹھ ہی جائے گا کہ ماں ایسے بھی ہوتی، پہلے یہ میری ماں کی یہ کرتوت۔ اس لیے اسلام کہتا ہے دیندار عورت کو لاؤ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کی ذمہ داری ہے، کون سی ذمہ داری ہے؟ اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5200، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص چرواہا ہے۔ چرواہوں کو کیا بولتے ہیں؟ باگال، باگال، اگر پروناؤنسیشن میں غلطی ہو جائے معاف کیجیے، اپنے حساب سے سمجھیے۔ جو بکریاں چراتا ہے، بھیڑ چراتا ہے، لے جا کے سیمان میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عربی میں راعی کہا گیا، اردو میں چرواہا کہا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بکریوں کو دیکھے، کیا کیا دیکھے؟ دوسرے کے کھیت میں نہیں جانا چاہیے، یہ جو دیکھتا ہے، اس کو پیاس لگی ہے تو اس کو پلانا ہے، دھوپ نہیں لگنی چاہیے، باہر سے کوئی درندہ کسے کھانے لے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے وہ چرواہا اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر واپس لاتا ہے، پھر دوبارہ لے جاتا ہے، کئی مہینے محنت کرتا ہے، پھر کبھی بقرعید آتی ہے یا مسلمانوں کے ولیمے کا وقت آتا تب بکتا ہے، پھر ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، یعنی اس اماؤنٹ کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان چرواہا ہے، اس کی ذمہ داری میں جو بھی ہے اس کی حفاظت اسے کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے پیدا ہو گئے، میرے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر آدمی کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر آگے ارشاد فرماتے ہیں والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وولدہ، ایک عورت جو گھر میں آئی ہے کسی کی بیوی بن کے، کسی کی بہو بن کے، کسی کی بھابی بن کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں، اپنے شوہر کے بچوں کے بارے میں۔ اگر اللہ کے نبی نے ذمہ دار بتلا دیا، چرواہا بتلا دیا، ایک عورت اپنے شوہر کے بچوں کی چرواہا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہے، ذمہ دار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس عورت کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے بچوں کو جنم دے دے اور اس کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، بلکہ اس عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مکمل طریقے سے اپنے بچے کی دیکھ ریکھ کرے، ہمیشہ اپنے بچے کے اوپر نظر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو برے بچوں کی سنگت سے میرا بیٹا خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کی وجہ سے میرا بیٹا شیطانی چیزوں میں شامل ہو جائے۔ جس طریقے سے بکریوں کو باہر سے آ کے درندے کھا لیتے ہیں، ایسے کہیں میرے بچے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ ہر اعتبار سے اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنا ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے والمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومالہ وولدہ، پوری ذمہ داری اس عورت کو ادا کرنی چاہیے۔ اور آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال کیا؟ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، کوئی اپنے اوپر نہ لے۔ آج حالات کیا ہے؟ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں سیریل دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی سیریل کا فتنہ چلتا ہے بہت۔ اردو آپ لوگ سمجھتے نہیں، پھر سیریل کسے دیکھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں افریقن بھی لڑکے پڑھتے ہیں، افریقی، ان کو اردو سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک بار ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک افریقی بھی اردو بولنے لگا، حیران ہوئے اس کو اردو کیسے آتی؟ بولا بھائی اردو کیسے آپ کو آئی، کیسے آپ نے اردو سیکھا؟ اس افریقی نے کہا آپ کے ہندوستان میں بالی ووڈ بہت فیمس ہے، فلموں کو دیکھ دیکھ کو اردو سیکھ لیا۔ تو آج کی ہماری ماں اور بہنیں جھارکھنڈ، بنگال جہاں اردو نہیں بولی جاتی ہے وہ سیریل دیکھ کے اردو سیکھ، صرف اردو سیکھیں تو یہ بھی نہیں چلے گا، لیکن یہ کم اثر ہے، برا کم ہے۔ سیکھتے کیا ہے کہ کیسے اپنی ساس کو ہینڈل کرنا ہے، ہاں یہی سیکھتی ہے۔ اچھا یہ ہوا تو اپنی ساس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، ساس بھی وہی سیریل دیکھ رہی ہے تو بہو کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ پس کون رہا بھائی؟
ان دونوں کی لڑائی میں پستا کون ہے؟ ارے بولو، آپ لوگ مرد ہو، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے بول رہا ہوں، کون پستا ہے؟ شوہر بیٹا، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ میں بھی کسی کا شوہر ہوں، میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی میں ٹیچر بھی ہیں، مسجد نبوی کے استاذ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں عورت تو عورت ہے، عورت تو عورت ہے، چاہے جتنی نیک ہو، چاہے جتنی عبادت گزار ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کھٹ پٹ تو ہونی ہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ساس اور بہو لڑ رہی ہوتی ہیں، ان دونوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان دونوں کی لڑائی میں بیٹا کس طرح پس رہا ہے، اس کی کیسے چٹنی بن رہی ہے، اس کی کیا درگت بن رہی ہے۔ کبھی کبھار انسان بری طرح سے پھنس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سیریلز کی دین ہے، اور سیریلز کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ بچے گئے، بچہ رو رہا ہے، روتے 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 سو گیا، امی سیریل لگی، اوہو اس کو مس نہیں کر سکتے، کیوں؟ طلاق ہونے والی ہے، کل اگلا ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ اور اب تو موبائل کا دور آ گیا، سارے ایپیسوڈ ایک ساتھ آ جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب ٹی وی ہوا کرتا تو آج آدھا گھنٹہ دیکھا، اگلے دن آدھا گھنٹہ۔ اب تو مصیبت یہ کہ پورا کا پورا موبائل میں ایک ساتھ ہے، پوری رات اماں جی چل رہی ہیں، صبح بچے کو دودھ پلانے کا وقت ہے، پتہ لگا امی سو رہی، کیوں؟ رات بھر سیریل دیکھا ہے۔ بچہ پھر بھوک سے بلک رہا، پھر ساس کہہ رہی ہے ارے کیا ہوا، کیوں نہیں اس کو پلا رہی ہو، کیوں نہیں اس کو بہکا رہی ہو؟ تو پتہ لگا امی کو دودھ ہی نہیں ہو رہا ہے، پتہ لگا دودھ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، نیند کو قربان کر دیا سیریل کے نام۔ میرے بھائیوں میں سچ بتا رہا ہوں، سیریل نے زندگی برباد کر دی ہے، سیریل نے ساس بہو کو لڑایا ہے، سیریل نے گھروں کو برباد کر دیا ہے، سیریل نے طلاق تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے سیریل کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں آج مائیں بڑی کوتاہی کر رہی ہیں، اس لیے میں زیادہ اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سیریل دیکھنا بند کر دو، چاہے پاکستانی ہو یا پھر ارطغرل والا، وہ بھی یہاں چلا تھا نا، ترکی کا ارطغرل۔ ہاں، کچھ لوگ تو اس کو دین سمجھ کے دیکھ رہے تھے، کس پہ ثواب ملے گا، اس رمضان میں قرآن اگر پڑھو گے تو نہیں ملے گا، ٹرانسفر ہو گیا ہے، ارطغرل دیکھو۔ ہاں، بگلا بھی چلتا ادھر، بڑی آفت ہے، بڑی مصیبت ہے۔ کیا کیا آدمی بولے، کل ملا کر صحابہ کی سیرت پڑھیں، صحابیات کی سیرت پڑھیں، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھیں، اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان لوگوں کے تذکرے سے اپنے دلوں کو منور کریں، وہ چیزیں سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اللہ کی قسم ہے، آج کی ماؤں کو، آج کی بہنوں کو اسلام کی 10 بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوگی کہ اپنا بچہ اگر 6-7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر یہ کہہ سکیں بیٹا اسلام کی یہ بات ہے تمہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے یہ نام ہے، میرے بیٹے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ کرنے کے لیے کہا، اسلام کے 6 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ بنیادی باتیں آج کی ماں کو معلوم ہی نہیں ہے، کیسے اپنے بچوں کو بتائیں گے؟ آج چھوٹے بچوں کو معلوم ہے یہ کون ہے، یہ ماں کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے۔ ایک چیز میں اور نوٹس کروں گا، آپ سب میری بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے، آپ سب کے گھر پہ مہمان آتے بولو بھائی، مہمان آتے؟ مہمان جب آتے ہیں تو گھر میں چھوٹے بچوں کو موقع مل جاتا ہے شرارت کرنے کا، ملتا ہے کہ نہیں؟ پوری طرح سے وہی بچے مہمان کے آنے سے پہلے شرارت کریں، امی اگنور کرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کرنے دو، کوئی بات نہیں، اوپر چڑھ جائے، کوئی چیز گرا دے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو گالی دے دے، امی کو برا بھلا کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ماں نہیں بولتی۔ جیسے مہمان کوئی آ جائے، وہی لڑکا امی کی موبائل لے کے بھاگنے لگے، امی مہمان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی، بچے کا کان پکڑ کے مروڑ دیا، ایک کنٹاب بھی لگا دیا، اور مسکرا کے مہمان سے بڑا شیطان ہو گیا ہے، ہاں، پھر مہمان کے سامنے کہتے ہیں بڑا شیطان ہو گیا ہے، بڑا شیطان ہو، بہت شرارت کرتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ آتا ہے، پھر مہمان کی موبائل لے کے بھاگنے لگے، پھر امی پکڑتی ہیں، بڑا شیطان ہو گیا ہے۔ وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کل میں یہی کام کر رہا تھا تو امی نہیں روک رہی تھی،
آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو امی مجھے شیطان کا بچہ بول رہی ہے، میں ان کا بچہ کل تھا آج تو شیطان کا بچہ ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ سب نوبت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ماؤں نے اور خود باپ نے اپنے بچوں کے سامنے موبائل دیکھی ہے، اپنے بچوں کے سامنے سیریل دیکھا، اپنے بچوں کے سامنے ویڈیوز دیکھی، اپنے بچوں کے سامنے ریلز دیکھے، اپنے بچوں کے سامنے موویز اور پکچر دیکھے ہیں۔ جب وہ بچے روزانہ آپ کو اپنے گھر میں وہی الٹا سیدھا کرتے دیکھ رہے ہیں، گانا سنتے دیکھ رہے ہیں، کل کو مہمان آ جائے تو بچہ آپ سے وہی ڈیمانڈ کرنے لگے، وہی چیز کا مطالبہ کرنے لگے تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ آپ نے روزانہ تو اسے وہی سکھایا ہے۔ اللہ کی قسم، بچے جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ بچہ ابھی بول نہیں رہا ہے تو جو بھی اس کے سامنے کرنا چاہے کر لے، کون سے یہ کسی کو بتانے چلا جائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ بچہ دیکھ نہیں رہا ہے، بچہ محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بچے سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ جب یہی کسی کے سامنے اپنی زبان کھول دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا بدتمیز ہو گیا، وہ بدتمیز نہیں ہوا ہے۔ احساس کرو میرے بھائیوں میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، شادی شدہ جوڑے میں لوگ جو بھی موجود ہے، سب کو مخاطب کرتا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے کبھی کوئی غلط حرکت نہ کرنا۔ بچے بہت تیزی سے آپ سے چیزیں سیکھتے ہیں، گرچہ آپ بچوں کو مخاطب کرو یا نہ کرو، انہیں سمجھاؤ بتاؤ یا نہ بتاؤ، بچے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سنن نسائی کتاب الاذان، باب الاذان فی السفر، حدیث نمبر 633، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن ماجہ، مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی ہے ابو محذورہ، کیا نام ہے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی، 16 سال کی عمر تھی۔ کتنی؟ 16 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے ہیں، واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 10 لوگوں کے ساتھ میں تھا، 10 کے 10 لوگ سب کے سب کافر تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تو اذان دلواتے، اس کے بعد نماز پڑھتے۔ مکے کی وادیوں میں پہاڑوں کے درمیان اذان کی صدا جب صحابہ کی زبان سے گونجنے لگی، حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں ہم 10 کے 10 لوگ تھے، ہمارے کانوں میں جب اذان کی صدا جاتی ہے ہم لوگ سنتے ہیں کوئی عربی زبان میں اللہ اکبر پکار رہا ہے، ہم لوگوں کا بچپنا تھا، ہم اس کا مذاق اڑانے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم اس کا مذاق اڑانے لگے، وَكُنَّا نَسْتَهْزِئُ بِهِ، کس چیز کا مذاق؟ کس چیز کا مذاق؟ اذان کا مذاق اڑانے لگے۔ کہتے ہیں ادھر پہاڑی کے دامن میں اللہ کے نبی کے صحابہ اذان دیتے، ادھر ہم لوگ اسی کو مذاق میں ریپیٹ کرنے لگتے۔ آج جس طرح سے بچے کسی کی نقالی کرتے ہیں، کسی کو جب چڑھانا تو اس کی بات کو دہرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اذان دینا شروع کر دیا اور مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہ آواز پہنچ گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ 15-16 سال کے بچے ہیں، تقریباً 10 بچے ہیں، یہ بکریاں چرا رہے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان سب کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ، سب کو پیار سے میرے سامنے حاضر کرو۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر کے صحابہ آئے، ہمیں لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سے کون تھا جو اذان دے رہا تھا، اس کی آواز بڑی پیاری مجھے لگی، بڑی خوبصورت آواز کا مالک ہے، کون تم میں سے اذان دے رہا تھا؟ سارے کے سارے بچے بول پڑے یہی تھا۔ سب لوگ بچنے کے لیے فوراً ابو محذورہ کی طرف اشارہ کرنے لگے، یہی تھا اذان دے رہا تھا، ہم نہیں تھے۔ جیسے بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے ایسے ہی اس کو پکڑا دیا، پھنس گئے۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب اذان دو، جو تم کہہ رہے تھے وہی دوبارہ کہو۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دینے کی کوشش کی، اے اللہ کے نبی ہمیں سکھا دیجئے کیسے میں اذان دوں۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا،
3 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی اور اللہ کے نبی نے پوری اذان ان کو سکھائی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان سیکھتا ہے، اقامت کے طریقے کو سیکھتا ہے اور اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے مکہ میں بیت المقدس، اے اللہ کے نبی آپ مجھے مکہ میں خانہ کعبہ میں مسجد حرام کے اندر اذان دینے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آج سے تم خانہ کعبہ میں اذان دو گے، آج سے تم مسجد حرام کے مؤذن بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد وہ صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے مؤذن بن گئے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، پیارے پیغمبر نے 16 سال کے بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا دی اور اذان کا طریقہ سکھا دیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مؤذن بن کے مسجد حرام میں چلا جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کے تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے سامنے کے بال کو چھلوایا نہیں تھا، سامنے کے بال کو کبھی انہوں نے کٹوایا نہیں تھا۔ جس طرح سے گوشت کی بوٹی بوٹی سبزیوں کی بوٹی کی جاتی ہے، اس طریقے سے انہوں نے کبھی بھی اپنے بال کو نہیں کٹوایا، کبھی نہیں چھلوایا، اس پیار میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میرے پیشانی کے بالوں پہ لگے تھے۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ میں کئی سبق دے رہا ہے۔ پہلا سبق تو یہ ملا کہ ایک بچہ چاہے وہ 15 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، وہ لوگوں کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو سنتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر گانے گا رہے ہیں تو آپ کا بچہ آپ سے گانا سیکھے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو آپ کے گھر کے بچے قرآن کی تلاوت سیکھیں گے۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں، نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، سونے کے وقت دعا پڑھیں، سو کر اٹھیں تو دعا پڑھیں، تمام دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے گھر کے بچے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ دیکھا 16 سال کا ایک بچہ اذان دینے کے لیے نقالی کرتا ہے اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو آواز پسند آ جاتی ہے۔ اس بچے کی قسمت میں نبی کا مؤذن بننا لکھا تھا، خانہ کعبہ کا مؤذن بننا لکھا تھا، وہ مؤذن بن گیا۔ میرے بھائیوں دین کے قریب اپنے بچوں کو لے جائیے، اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھائیے۔ اگر میں بول دوں اسی مجمع میں کتنے لوگوں کو اذان دینی آتی ہے، شاید 50% لوگوں کو نہیں آتا ہوگا۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ 50%۔ یہ تو 16 سال بچے کی میں نے بات بتائی۔ کتنے ایسے ہیں جو 16 سال بچوں کے باپ ہیں، ان کو اذان دینی نہیں آتی۔ کیوں؟ سنا نہیں ہے اذان دیتے ہوئے؟ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کب سے سنا ہے؟ زمانے سے۔ تو پھر کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے؟ کبھی سیریس ہو کے نہیں سنا، یاد کرنے کی نیت سے نہیں سنا۔ اس بچوں کو کاپی کرنا تھا، کاپی کرنے کے لیے بھی دھیان سے سننا پڑتا ہے، اس لیے اس نے دھیان سے سنا، اس کو یاد ہو گیا، اور عربی زبان تھی۔ میرے بھائیوں اذان مشکل نہیں، دن میں 5 بار سن سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا 5 بار فجر میں کون سنتا ہے؟ فجر میں کون سنتا ہے؟ نہیں سنتے۔ جو سننے والے بھی ہیں وہ بھی فجر میں نہیں سنتے، صرف 4 وقت کے سنتے ہیں، اور اس میں بھی اگر اذان کے وقت میں کان میں لیڈ لگی ہے تو وہ بھی ختم ہے، وہ بھی گیا۔ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس واقعے سے نصیحت ملی کہ 16 سال کا بچہ جو دیکھ رہا وہی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کے سامنے کبھی کوئی غلط کام نہ کریے، کبھی کوئی بری حرکت نہ کریے۔ اور اس پہ میں جب بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا کیا بول گئے؟ آپ کے ہاں کیا چلتا ہے؟ چینی کھینی چلتا ہے، سگریٹ، تمباکو، بیڑی، اور کیا چلتا ہے؟ بیمل، اور کیا؟ ہر علاقے کا برانڈ الگ ہے، مسئلہ تو یہ ہے، اس لیے ہر جگہ ہر چیز بول بھی نہیں سکتے۔ کیا چلتا ہے بھائی؟ A to Z، ویری گڈ، A to Z سب کچھ چل رہا ہے۔ ابا جی کھا رہے ہیں، بچے سے ہی سگریٹ منگوا رہے ہیں۔ کوئی باپ، یہاں پر جو لوگ بھی باپ ہیں جن کے بچے ہیں،
کوئی مجھے بتائے وہ چاہتے ہوں کہ میرا بیٹا سگریٹ پیے؟ کوئی ہے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی باپ یہ چاہتا ہو کہ میرا بیٹا ویمل کھائے؟ کوئی باپ یہ چاہتا ہو کہ میرا بیٹا تمباکو کا عادی بنے، شراب پیے؟ کوئی باپ چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ یہاں باپ لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ ہاں بہت ہے۔ ارے بھائی آپ کے اپنے بچے ہیں، نکاح کر کے آپ باپ بنے ہو، شرماتے کیوں؟ ہاں نہ شرمایا کریے، باپ ہے تو باپ ہے ماشاءاللہ، یہ ایک رتبہ ہے، بلند رتبہ ہے جس کو ملا ہے۔ یہی باپ خود کھا رہا ہے، خود پی رہا ہے، سڑی گلی چیزوں کو کھا پی رہا ہے، بیٹا 15-16 سال کا 18 سال کا ہو گیا، ہائی اسکول انٹر میں پڑھ رہا ہے، اس کو انگلش پڑھنی آ گئی، اس نے اپنے ابا کو کھاتے ہوئے تمباکو دیکھ لیا، اس تمباکو کی پڑیے پہ لکھا ہے ٹوبیکو کاسز کینسر، تمباکو جان لیوا ہے۔ ابا آپ یہ کھا رہے تھے، یہ تو بڑا نقصان دہ، یہ تو جان لیوا ہے۔ اور اگر بچہ پڑھنا بھی نہیں جانتا تو دیکھتا اس پہ تصویر بنی ہے سڑے ہوئے گال کی، کینسر والے گال کی، وہ بھی کہتا ہے ابا یہ آپ کیا کھا رہے ہو؟ تو ابا جب زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں تو بیوقوف بناتے، بیٹا اس میں تمباکو نہیں ہے، اس میں تمباکو نہیں، اس میں نشہ ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نوجوان تھے، ہمارے یہاں ایک برانڈ چلتا ہے سگنیچر، تو کھا رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی یہ سب چیزیں حرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی ہے۔ تو ان کو لگا کہ مولانوں کو کیا پتا اس میں کیا ہے، بولے نہیں یہ سادہ والا ہے۔ کون والا ہے؟ سادہ والا، اس میں نشہ وشہ نہیں ہوتا مولانا۔ بعد میں پتا چلا کہ الگ سے تمباکو ہوتا، اس میں ملا کے پھر کھاتے ہیں۔ ہاں ایسے باپ اپنے بچوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اندازہ کرو، سیرت کا واقعہ، نبی کے سامنے کا بچہ اچھی چیز دیکھ رہا تو اچھے کام کر رہا، اذان کو سنا تو اذان سیکھ گیا۔ آپ کیا سوچتے ہو باپ بننے کے بعد اپنے بچے کے سامنے سگریٹ پیو گے، بچہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں بنے گا؟ وہ ضرور سوچے گا ہے تو کوئی کام کی چیز، ایک بار لاؤ مار کے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ نہیں روک سکتے۔ ہاں یہ بات طے ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ آپ روزانہ بیٹے کے سامنے پی رہے ہو، جس دن اس نے اٹھایا سٹا مارا اور آپ نے کہا بے کیا کر رہا ہے، وہ کہے گا تم خود کو دیکھ، پہلے باپ بن گیا، کتنی بار مجھ سے منگوایا، کس منہ سے تو مجھے روک رہا ہے؟ پھر آپ کہو گے مولانا بڑا بدتمیز ہو گیا ہے۔ بدتمیز نہیں ہے، وہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے، آپ کو تصویر دکھا رہا ہے، آپ کو آپ کا پاسٹ دکھا رہا ہے، آپ کو آپ کی تہذیب دکھا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے پیدا تو کر دیا ہے لیکن تربیت کرنی آپ کو نہیں آتی ہے۔ ایک باپ کو اپنے بچے کے صحیح مستقبل کے لیے پہلے خود کو سدھارنا ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں، دو لوگ ہیں، ایک بستی سے ایک گاؤں سے گزرے، دونوں کو بھوک لگی تھی، بھوک لگی ہے تو گاؤں والوں سے بولے کھانے کے لیے، دونوں بستی کے قریب سے گزرے، دونوں لوگوں نے کھانے کا مطالبہ کر دیا کہ ہم تمہارے یہاں مہمان بن کے رکنا چاہتے ہیں، مہمان نوازی ہماری کرو، ہمیں مہمان بنا کے اپنے گھر پہ روک لو، ہمارے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کرو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن کے الفاظ ہیں، گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں، نہ چین نہ پہچان، کھالا بوبو سلام، چل نکل لے، میں تجھے کیسے مہمان بنا لوں، تو میرا مہمان کیسے بن سکتا ہے؟ انکار کر دیا کہ ہم تجھے اپنا مہمان نہیں بنا سکتے۔ اتنے میں گاؤں میں ایک دیوار تھی، وہ دیوار گرنے ہی والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اعتراض کر بیٹھے، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے اللہ کے بندے، اس گاؤں کے لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا اور منع کر دیا تھا کہ ہم تمہیں اپنا مہمان نہیں بنائیں گے، ایک ٹائم کا کھانا دینے سے منع کر دیا تھا، ایک ٹائم ہمیں سونے بیٹھنے کی جگہ دینے سے منع کر دیا تھا، آپ نے ان کی گرتی دیوار کو بھی سدھار دیا، صحیح کر دیا، گرنے سے بچا لیا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے کام پہ اجر لے سکتے تھے، کچھ مطالبہ کر سکتے تھے، کچھ اجرت لے سکتے تھے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اجرت لے لینا چاہیے۔ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب کیا ہوا؟ اب بتا رہے ہیں حضرت خضر، قرآن کریم کے اندر سورہ کہف آیت نمبر 82 میں
یہ لکھا ہوا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو گر رہی تھی، جس کو میں نے گرنے سے بچا لیا، سدھار دیا، اس کو صحیح کر دیا، اس لیے میں نے کیا. جبکہ گاؤں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ہمیں مہمان نہیں بنایا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ ہم نے احسان اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. دونوں یتیم بچوں کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا. وہ بچے جب بڑے ہوتے تو وہ بچوں کو وہ خزانہ ملتا. اگر آج دیوار گر جاتی تو لوگوں کے سامنے وہ خزانہ آ جاتا، شاید وہ بچے محروم ہو جاتے، لوگ خزانہ لوٹ کے لے کے چلے جاتے. اسی لیے میں نے دیوار کو دوبارہ کھڑی کر دیا تاکہ ان دونوں کے خزانوں کی حفاظت ہو جائے. جب یتیم بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنا اپنا خزانہ لے لیں گے. قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ کی اس نیک بندے نے یہ نیک کام ان یتیم بچوں کے لیے اس لیے کیا کیونکہ ان دونوں کے والد نیک انسان تھے. قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے اگر باپ نیک ہو تو بچوں پہ آنے والی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے، بچوں کے مال و دولت اور خزانے کی حفاظت ہو سکتی ہے، ان کے گھر بار کاروبار اور تجارت کی حفاظت ہو سکتی ہے. شرط کیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ اگر نیک ہو تو بچوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں حفظہم اللہ بصلاح والدہما. اللہ رب العالمین نے ان دونوں بچوں کی اور ان دونوں بچوں کے خزانوں کی حفاظت کیوں کی؟ کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آج ہماری نیکی کا عالم کیا ہے؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے پہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اس کا ایک بھی روپیہ کبھی غائب نہ ہو، تجارت کرے تو پورا کا پورا منافع ہو، کبھی نقصان نہ ہو. لیکن ہم نیکی نہیں کرنا چاہتے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو. باپ اگر نیک ہے، مائیں اگر نیک ہیں تو بچوں کی حفاظت ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ماں باپ نیک ہونا چاہیے. اور یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی ہے. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ بھائی بولا کرو، مجھے یہ نہ لگے کہ میں مردہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جانا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، جتنی نیکی ہو سکتی ہے آپ سے کرتے ہیں. ایک آسان کام بتا رہا ہوں جنت میں جانے کا. اپنے بچے کو دیندار بنا دیجیے. آسان ہے؟ آسان ہے. شروع سے کرنا پڑے گا. مسند احمد کی ایک حدیث ہے 10,610 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے. انسان جمع ہوں گے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے. اور کل قیامت کا دن جب ہوگا، ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہوگی. ایک نیکی بھی آپ کسی سے مانگو گے، کوئی بھی وہ نیکی آپ کو نہیں دے گا. یہاں تک کہ ماں بھی وہ نیکی دینے کو تیار نہیں، باپ بھی نیکی دینے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کریم ایک تھکے مادی انسان کی شکل میں انسان کے پاس آئے گا، آپ کے پاس آئے گا، میرے پاس آئے گا. جو لوگ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کے پاس وہ قرآن آئے گا. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ قرآن کہے گا ہل تعرفونی، ڈو یو نو می، کیا تم مجھے جانتے ہو، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کون کہے گا؟ قرآن. کیا تم مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انسان کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، آج پہلی بار تمہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں کیسے پہچان لوں گا؟ پھر وہ قرآن کہے گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں چلچلاتی دھوپ میں گرمیوں کے دنوں میں بھی پیاس کو روک کر
پڑھنے پہ مجبور کیا تھا جس کی تم تلاوت کیا کرتے تھے. میں وہی قرآن ہوں، راتوں کو جاگ کر اپنی نیندوں کو قربان کر کے تم جس کی تلاوت کیا کرتے تھے میں وہی قرآن ہوں. تم نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب بھی کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اپنی تجارت میں نفع چاہتا ہے. تم نے زندگی میں قرآن کو پڑھا، تلاوت کو پڑھا. نبی نے فرمایا تھا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. وہ زندگی میں تمہاری آخرت کی کھیتی تھی، اس کھیتی کا آج تمہیں پھل ملنے والا ہے، اس کا آج تمہیں نفع ملنے والا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے یہ قرآن مجھے کیا نفع دینے والا ہے، یہ قرآن ہمیں کیا سکھانے والا ہے، کیا چیز دینے والا ہے. اتنے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا. کس کے اوپر؟ قرآن پڑھنے والے کا، جس میں سر فہرست حافظ جی لوگ ہیں. ہاں آج حافظ جی کا بڑا مذاق بنایا جاتا ہے. حافظ جی لوگ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، عزت کا تاج انسان کے حافظ جی کے سر پہ رکھ دیا جائے گا، قرآن پڑھنے والے کے سر پہ رکھ دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں ٹکٹ دیا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، بائیں ہاتھ میں ٹکٹ دیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے، کبھی تمہیں اس سے نکلنا نہیں ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین عزت افزائی فرمائے گا، انعام دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، یہ قرآن کا پڑھنے والا انسان جس کے سر کے اوپر ہم نے یہ تاج رکھوایا ہے، جس کو جنت میں جانے کا ہم نے ٹکٹ دے دیا ہے، جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دے دیا ہے، آخر اس کے ماں باپ بھی تو ہوں گے جنہوں نے اس کو اس قابل بنایا ہوگا، جنہوں نے اسے پڑھایا ہوگا، جنہوں نے اس کو پڑھانے کے لیے پیسے خرچ کیے ہوں گے، جنہوں نے اس کی تعلیم تربیت کا بندوبست کیا ہوگا. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اس کے ماں باپ کو لایا جائے، چنانچہ اس قرآن کے پڑھنے والے کے ماں باپ کو بھی وہاں کر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کے فرشتے قیمتی لباس پہنائیں گے، ایسا جوڑا پہنائیں گے، ایسا کپڑا پہنائیں گے جس جوڑے اور کپڑے کو خریدنے کے لیے ساری دنیا اور سارے زمین کے خزانوں کو بیچ دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے سارے مال و دولت کو لگا دیا جائے. پیارے پیغمبر فرماتے لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، اس لباس کو خرید نہیں سکتے، اس کپڑے کو خرید نہیں سکتے، اس چیز کو تم خرید نہیں کر سکتے، ڈیزائن نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس قرآن کے پڑھنے والے انسان کے اوپر یہ لباس سے وطن کر دیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، انسان بھی حیران ششدر پریشان ہوگا، اے اللہ میں نے کوئی ایسی نیکی تو کی ہی نہیں تھی جس کا اتنا بڑا مجھے اجر ملے. انسان اللہ سے سوال کر بیٹھے گا انا لنا ھذا یا ربنا، اے رب العالمین اتنی بڑی نیکی تو میری زندگی میں نہیں تھی، اے اللہ یہ نعمت کیوں مل رہی ہے، یہ انعام کیوں مل رہا ہے، یہ اجرت کیوں مل رہی ہے. اللہ رب العالمین خود جواب دے گا یا اللہ کے فرشتے جواب دیں گے بتعلیم ولدکم القرآن، اے انسان تو خوش ہو جا، آج تجھے یہ قیمتی لباس جو پہنایا گیا اس لیے کہ تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر آیا ہے، تم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لائق اور قابل بنایا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنے بچوں کو دین کے قریب لائیے، دین کی چیزیں سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، قرآن پڑھنے والا بنائیے. کل قیامت کے دن یہ بچے آپ کے بہت کام آنے والے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا اگر آپ کو جنت میں جانا ہے ایک آسان کام ہے، آپ کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب تو آپ کے انفرادی واجبات میں سے آتے ہیں، لیکن یہ بچہ جو آپ کے گھر میں جنم لیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس کی صحیح تربیت کر دیجئے، وہ بھی آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، وہ بھی قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کو عزت دلوانے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیے، دین سکھائیے. آج بڑا المیہ ہے، آپ کے یہاں ٹیوشن وغیرہ کا دور چلتا ہے؟ کتنا روپے ملتا ہے قرآن پڑھانے والے آپ کو؟ 100 100 میں کیا چاہتے ہیں؟ میرا بیٹا قاری سدیس امام حرم کی طرح پڑھے،
میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیم پہ اگر آپ نہیں خرچ کریں گے، کس پہ کریں گے؟ کس چیز پہ کریں گے؟ انگلش کے ٹیوشن کے لیے آپ 500 روپے دے جاتے ہو، میتھ کے ٹیوشن کے لیے 500 دے جاتے ہو، جبکہ کسی بھی قرآن میں کسی بھی حدیث کی آیت، حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ اگر آپ کے بچے نے انگلش پڑھ لی، اگر آپ کے بچے نے انگلش میں کوئی ایک لفظ یا ایک حرف پڑھ لیا تو اس کو نیکی ملنے والی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملنے والی ہے۔ یہ چیز خود امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جس چیز کے پڑھنے پر نیکی گارنٹی کے طور پر ملنے والی ہے، خزانے میں آپ کے بڑھوتری ہونے والی ہے، آپ اس پہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ حافظ جی فری میں پڑھا دیتے تو اچھا ہوتا، یہ 100 روپے کیوں لے رہے ہیں، 75 روپیہ 50 روپیہ ہی لے لیتے تو اچھی بات ہوتی، ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب لوگ آتے ہیں کم کروانے کے لیے کہ حافظ جی تھوڑا خرچہ نہیں ہو پا رہا ہے تو کم کر دیجئے، کتنا تو میں بھی سوچتا ہوں ایسے موقع پہ کتنا بے غیرت انسان ہے، بولتا نہیں ہوں لیکن سوچتا کتنا بے غیرت انسان ہے، کم کروانے آیا ہے۔ چلو کم سے کم ایک مولوی صاحب کو جس کو یہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں اس کے سامنے کم تو کروانے آئے، کم کس سے کرواتے ہیں؟ بھائی میری حیثیت نہیں ہے، میں غریب آدمی، یہی تو ہوتا، حیثیت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تھوڑا کم لے لیجئے میرا بچہ بھی پڑھ لے، کم کر بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کم نہ کروایا کریے، اگر 100 ہے 200 دینے کی کوشش کریے۔ وہ بندہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارا وہ بیٹا جو قرآن پڑھنے جا رہا ہے وہ بھی بہتر ہے، اور وہ حافظ جی جو پڑھا رہے وہ بھی بہتر ہے۔ جو سب سے بہتر ہے نبی کی زبان کے مطابق آپ اس پر نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں آپ کو فائدہ سامنے دکھ رہا ہو، دنیا میں دکھ رہا ہو، آپ کو پورا بیٹا آپ کا ڈاکٹر بنتا ہوا دکھ رہا ہو، انجینئر بنتا ہوا دکھ رہا ہو، آپ وہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم پہ نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت اگر آپ دینا چاہتے ہیں کیسے شروع کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ آج تقریر سن لی، بیٹا میرا تو ابھی سو رہا ہوگا، صبح اٹھیں گے تو ترنت مارنا شروع کریں گے، کیوں؟ ارے وہ یو پی سے مولانا عبدالعلیم مدنی صاحب آئے تھے، بول کے گئے جنت مل جائے گی، چل پڑھ پڑھ، نہیں پڑھے گا پھر لگائیں گے، ایک ہی دن میں جنت نہیں ملے گی، محنت کرنی پڑے گی، شروعات کرنی پڑے گی، پہلے الف با تا سا پڑھانا پڑے گا آپ کو، اگر آپ کو آتا ہے تو، اور نہیں آتا تو آپ بھی ٹیوشن لے لیجئے گا آپ ہی سے، ہاں کوئی شرم کی بات نہیں، ابا بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹا بھی، دونوں ساتھ میں پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں، اور انشاءاللہ حافظ جی 200 میں تو پڑھائی دیں گے، آپ کی تو بہت سستا ہے، پڑھائی دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو جب بھی آپ کو سکھانا تو ایک بیک نہ سکھائیے کہ اب تقریر سنا اور کل لا کے دعا کی کتاب دی، بیٹا ایک ہفتے میں یاد کرنا ہے، اب بیٹا سمجھے یہ کہاں پیدا ہو گئے، یہ باپ ہے کہ جلاد ہے، نفرت ہو جاتی ہے تعلیم سے اگر ایک بیک تھوپ دیا جائے بچوں کے اوپر، اس لیے دھیرے دھیرے سکھائیے، اور یہ چیز حدیث میں ہے، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اپنے بچوں کو اس وقت مارنا شروع کر دو، اگر وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار لگاؤ، اس کو تھپڑ لگاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار عمر کا ذکر فرمایا، ایک 7 سال کا، ایک 10 سال کا۔ اس حدیث سے علماء نے استنباط کرتے ہوئے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیشہ آپ کو عمر کا خیال کرنا چاہیے، بچہ اتنا بڑا ہو گیا تو اس کو سکھائے، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی آپ کی گود میں کھیلتا ہے تو اپنے بچے کے سامنے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح کے کلمات کہا کریے تاکہ بچہ وہ سیکھ جائے، اور بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے بچے کو کھانے کی دعا سکھائیے، یہ سکھائیے کہ بیٹا چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہدیکم اللہ یصلح بالکم
سکھانا چاہیے. باتھ روم میں جانے کی دعا سکھائیے, سونے کی دعا سکھائیے, جاگنے کی دعا سکھائیے. یہ سب اپنے بچے کو 5 سال سے پہلے سکھانے کی کوشش کیجئے, اور روزانہ بچے کو اہتمام سے پڑھانے کی کوشش کیجئے. بچہ بڑا ہو جائے اسے وضو کرنے کا طریقہ سکھائیے, نماز کا طریقہ سکھائیے. نماز پڑھنے لگے 10 سال کا ہو جائے اذان کا بھی طریقہ سکھائیے. مکمل دھیرے دھیرے اپنے بچے کو اسلامی رنگ ڈھنگ میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے. اس طریقے سے بچے دیندار بنتے ہیں, اس طریقے سے بچے نمازی بنتے ہیں, ایمان والے بنتے ہیں. تو اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے سکھائیے. اور دوسری چیز نرمی سے سکھائیے, نرمی سے سکھائیے. کتنی نرمی سے؟ کیا چل رہا ہے بھائی؟ انہی بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, انہی بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. نرمی سے سکھائیے. آج ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ صحیح نہیں ہوتا ہے. آج بچوں کے تعلق سے نرمی کہاں آتی ہے؟ بھیا کہاں چلے ڈنڈا لے کر, او مت جائیے مت جائیے مت جائیے, رکھوالی کرنے جا رہے ہیں. یہی لوگ چرواہے ہیں جلسے کے چرواہے یہی ہیں. ان کی ذمہ داری ہے, کل صبح پوچھا جائے گا کون چلایا تم نے, کیوں نہیں روکا. دوسری چیز بچوں کو نرمی سے سکھانا چاہیے, بڑی نرمی سے. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا آئیے آپ کو بتلاتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2022 گزر چکا, 23 بھی گزر چکا, 24 آ گئی. ہو سکتا ہے یہ سنت کئی لوگوں کو نہ معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بچہ نہ اپنا داہنا ہاتھ استعمال کرنا نہ صحیح طریقے سے کھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے بچے کو ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا, یا غلام سم اللہ, اے بچے بسم اللہ کر. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھا. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور جو تیرے سامنے ہو وہی کھا. اللہ کے نبی نے 3 چیزیں سکھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھایا کرو, دائنے ہاتھ سے کھایا کرو, اپنے سامنے سے کھایا کرو. یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو کیا ہے. یا غلام سم اللہ, کتنے پیار سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. یہ غلام کا لفظ عربی میں کہاں بولا جاتا ہے؟ جب چھوٹے سے بچے کو پیار سے بولا جائے تو یا غلام کہا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کا بچہ کھانا کھا رہا ہو آپ کے ساتھ اور الٹی سیدھی حرکت کر دے تو آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے, سختی سے نہیں سمجھائیں گے, نرمی سے سمجھائیں گے. کبھی کبھار بچے کھانے میں پیشاب کر دیتے, ایسا ہوتا ہے, جھارکھنڈ میں ہوتا ہے کہ ہماری یوپی کے اتنے شرارتی بچے یہاں نہیں ہوتے, ادھر بھی ہوتے ہیں. ہاں مٹی ہے کہ انڈین, وی آر انڈین, بس شرارت تو کوٹ کے بری ہوتی. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں امی آٹا گوندھ رہی ہے اس میں پیشاب کر دیا. ہاں کیا کرنا ہے ایسے پہ؟ امی لوگ آٹا گوندنے کے وقت بیلن بھی بغل میں ہوتا ہے, لگا دیتی ہے, کبھی کرچھول سے لگا دیتی ہے, کبھی اسپون سے لگا دیا, جو ہاتھ میں آیا کبھی مار دیا. نہیں مارنا چاہیے. وہ چھوٹا سا بچہ, اسے سمجھائیے اور شاید نرمی سے بتا دیا جائے بیٹا یہ کھانے کی چیز ہے, اس میں نہیں پیشاب کرتے, پیشاب کے لیے وہ جگہ بنی ہے وہاں جا کے کرتے. تو بچہ زندگی بھر کے لیے سمجھ جائے گا. نرمی سے اپنے بچوں کو سکھائیے, سمجھائیے. اور ہر بچے کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے کہ جب بھی میں نے اسے ڈانٹ کر پڑھانے کی کوشش کی سبق نہیں یاد ہوا ہے, اور جب بھی پیار سے پڑھانے کی کوشش کی اس کو بہت سبق یاد ہوتا ہے. بچوں کی تعریف کیا کرو. دنیا میں 2 طبقے ایسے ہیں جو تعریف پہ چلتے ہیں. کون؟ شیخ نے کہا عورت ہے. پہلے عورت کا نام لیا, واہ شادی ہو گئی نہیں ہوئی, اچھا آدمی ہے, جلدی سے اس کی شادی کرواؤ. عورت کی تعریف کریں گے انشاءاللہ ضرور. عورت اور بچے یہ 2 ایسا طبقہ ہے کہ آپ کو تعریف کرنا چاہیے, کر دو, جھوٹی نہیں. حقیقت میں لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں. اچھی کوئی چیز لگ جائے تو تعریف کرو. گھر میں اگر بہن نے کھانا بنایا, روٹی اچھی بنا تو تعریف کرو, سالن اچھی بن کے تعریف کرو. بیوی ہے تو اور زیادہ کرو. بہن میں تھوڑی بہت کنجوسی چلے گی, ادھر نہیں چلے گی. ہاں وہ ایک طرح سے چارج ہو جاتی ہے, ایکٹیو ہو جاتی ہے.
عورتیں تعریف پسند ہوتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جھوٹی تعریف کرو، کیونکہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن صحیح تعریف کرو۔ عورتیں گھر میں کھانا بنا رہے ہیں، کھانا لذیذ بن گیا، تعریف کر دو۔ اور لوگوں کا، بڑے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین دل عطا فرمایا ہے، اگر آپ نے تعریف کر دی کہ گھر میں کھانا کس نے بنایا، بڑا بہترین بنا ہے، کیا بہترین لذیذ کھانا بن گیا ہے۔ بڑے بزرگوں نے کہا کہ عورت اتنی بہترین قسم کی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنے حصے کا بھی باہر دے دے گی، لے جاؤ مہمان صاحب کو دے آؤ، ان کو کھانا بڑا اچھا لگا، گھر سے کچھ بھوکی رہ جائے۔ یہ عورت، مرد نہیں۔ مرد سے کبھی کہہ کے دیکھیے، برگر کھا رہا ہو سامنے بیٹھ کے، یار برگر بہت اچھا تم نے بنایا ہے، وہ کہے ہاں ویری گڈ، تھینک یو ویری گڈ، لیکن اپنا والا کھائے گا، کبھی آپ کو نہیں دے گا۔ عورت دے دے گی ترنت، اچھا لگا یہ لے لو، یہ بھی لے لو۔ یہ بیوی ہوتی ہے۔ عورتوں کی تعریف کیا کرو، بچوں کی تعریف کیا کرو۔ بچوں کی جب تعریف ہوتی ہے ان کو موٹیویشن ملتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا تعریف لمٹ میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو سامنے سے ایسے چڑھتے یہاں پہنچ جائے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ ہاں، تعریف لمٹ میں ہو، لیکن تعریف آج ہمارے سماج کے مردوں کی حالت یہ ہے کہ تعریف ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بیوی نے اچھا کھانا بنا دیا، اور کبھی کبھار بیویاں پوچھتی بھی ہیں، شادی کا موسم آج جلسہ تھا، نہ جانے کتنے گھروں میں نئے کپڑے خریدے گئے ہوں گے، بیوی نے پوچھا ہوگا اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، بولے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ نہیں بولے، پوچھا بھی ہوگا تو آپ نے جواب ٹیڑھا میڑھا ہی دیا۔ کچھ لوگ کیا جواب دے دیتے ہیں، تم ہی خرید کے لائے، تم ہی جانو، ہم سے کیا پوچھ رہی ہو۔ کچھ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، ماں ٹھیک رہا ہے۔ کچھ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل جیسے لگ رہی ہو، مطلب کتنا بھی اچھا پہن لو تم اچھی نہیں لگ سکتی ہو، کوئی بندریا بولے۔ میرے بھائیوں، عورتیں پوچھیں اس سے پہلے ہی تعریف کر دیا، انشاءاللہ ہمیشہ بن کے رہے گی۔ اور اگر پوچھ لے تو ضرور تعریف کیا کرو۔ آپ کو اگر اپنی بیوی بہت زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے، پھر بھی تعریف کرو، اور حقیقت میں اتنی تو خراب نہیں ہوگی کہ آپ کو اچھی نہ لگے، کیونکہ آپ نے دیکھ کے شادی کیا ہے نا۔ اگر بعد میں آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، پھر اس کا مطلب آپ کے پسند میں تبدیلی آئی ہے، عورت میں نہیں تبدیلی آئی ہے۔ عورت کی تعریف اور بچوں کی تعریف کریں گے، ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ دونوں کو دونوں دل و جان سے آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، اور خود ان کی زندگی میں سدھار آئے گا، وہ ترقی کریں گے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے 2310، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے غلام تھے جن کا نام حضرت انس تھا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا تھا۔ چھوٹے سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یہ انس تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، میرا فلاں کام کر کے آ جاؤ، یا فلاں چیز لے کے آ جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر سے نکلا کہ اللہ کے نبی کا کام کر کے آ جاؤں۔ راستے میں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کے ساتھ میں بھی بزی ہو گیا، میں بھی کھیلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میرے ذہن سے اتر گیا، اور بچوں کو میں نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا کام میں نے نہیں کیا۔ کچھ دیر گزر جاتی ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو تلاش کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے جھنڈ کے پاس کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، حضرت انس وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر میں جا کر حضرت انس کو پکڑا، اور اللہ کے نبی نے پیار سے فرمایا یا انیس، انس نام تھا لیکن کیا کہا، انیس۔ علماء جانتے ہیں تصغیر کا صیغہ مصغر ہے، یہ پیار کے لیے بولا جاتا ہے، یا انیس، اے پیارے انس، اے میرے پیارے انس، میں نے جہاں تمہیں بھیجا تھا وہاں تم کیوں نہیں گئے؟ اے میرے پیارے انس، جہاں میں نے بھیجا تھا وہاں تم کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے میرا کام نہیں کرنا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ پیار سے فرمایا یا انیس، اے میرے پیارے انس،
اس طرح سے بچوں سے کام لیا جاتا ہے، اس طرح سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تربیت کرنے کا، بچوں کو دیندار بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نرمی سے سمجھائیں، سختی سے نہیں۔ سختی کریں گے، آج کے زمانے میں تو بچے باغی نکل رہے ہیں، ان کو سختی جب کرنے لگیں گے وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، گھر چھوڑ کر بھی بھاگ سکتے ہیں۔ زمانہ بدل رہا ہے، وقت بدل رہا ہے، اس لیے بچوں پہ سختی نہ کریں۔ تیسری اہم چیز، اپنے بچوں کی خبر گیری کریے۔ خبر گیری سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو ایسے ہی کھلا نہ چھوڑ دیجئے کہ جہاں من کرے، جب من کرے، جہاں دل کرے جہاں جائے، اور جس وقت من ہو جس وقت واپس آئے، ایسا نہ کرے۔ پوری نگرانی کریے، نگرانی آپ کو کرنا چاہیے، باپ ہے تو ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوان، سورج ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ شام ہونے لگے، جب سورج ڈھلنے لگے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں لے لیا کرو، جمع کر لیا کرو، اکٹھا کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان شکار کے لیے نکلتا ہے اور اسی وقت روزیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ سورج ڈوبتا ہے تو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، عشق بازی کے لیے نکلتے ہیں، چوری چپکی بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کب رات کو واپس آتے ہیں نہ تو ماں کو پتا ہے نہ تو باپ کو پتا ہے۔ ماں دروازہ کھول کے سو گئی ہے کہ بیٹا رات کو آئے گا، پتہ نہیں کتنے بجے رات کو آئے گا۔ باپ پہ ڈر کے مارے نہیں بول رہا ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اگر ہم نے اسے بول دیا، اگر ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ بیٹا رات میں اتنی دیر تک تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سی مجلس سے آ رہے ہو، کیا کھا کے آ رہے ہو، کیا پی کے آ رہے ہو، کس سے مل کے آ رہے ہو، کس سے بات کر کے آ رہے ہو، باپ کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بیٹے سے اگر پوچھ لیا تو بیٹا باپ کی بات ماننا بند کر دے گا، باپ کو الٹا سیدھا جواب دینے لگے گا۔ اور اگر پیسے کمانے والا ہے، باہر سے کما کر آیا ہے، تو باپ کو خرچے بھی دینا بند کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ چھوٹا بن کے رہو۔ زندگی میں کتنی بھی ترقی کر لو، کتنا بھی کما لو، کتنی بڑی بھی ڈگری مل جائے، لیکن باپ کے سامنے ہمیشہ بیٹا بن کے رہنا، باپ کا باپ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ آج ہم بڑا پڑھا لکھا انسان بن گئے ہیں، آج ہمارے ہاتھوں میں بڑی کمائی آ گئی ہے، میں دلی میں جاب کر رہا ہوں، میرے آگے پیچھے کئی نوکر ہوتے ہیں، میرے سامنے کئی امپلائمنٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں، تو میں اپنے باپ کو بھی اسی طرح سے سمجھوں، اپنے باپ کو بھی نوکر سمجھوں؟ نہیں، ہمیشہ باپ کو باپ کا درجہ دینا، باپ کو ہمیشہ اس قابل بنا کے رکھنا اور یہ بول کے رکھنا کہ ابا اگر غلطی ہو جائے تو میری گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، آپ جو دل میں آئے بول سکتے ہیں۔ یہ باپ کو ہمیشہ آپ بتا کے رکھیے، احساس دلا کے رکھیے۔ آج باپ لوگ ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے، یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بولیں گے تو یہ بغاوت میں اتر آئے گا، بولیں گے تو یہ خرچہ دینا بند کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں یہ حالات ہمارے اور آپ کے ہو گئے ہوں، ایسی قوم میں باپ بولے تو کس کلیجے سے بولے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت آتا، اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج انسان کی وفات ہونے لگتی ہے تو اپنے بچے سے کیا کہتا ہے؟ آج ہم اور آپ اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں سے شاید کہ دین کی بات کرتے ہوں، شاید کہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کی بات کرتے ہوں، آج ہم زمین جائیداد کی بات کرتے ہیں، آج ہم دنیا کے معاملات کی بات کرتے ہیں، دین کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا، حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، یہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور کتنا پیارا سوال ہے، اتنا بہترین سوال پوچھا اپنے بچوں سے۔ یہ وہ سوال ہے جس سوال کے جواب کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ حضرت یعقوب نے وہی
سوال کر لیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں بت کے پجاری بن جاؤ گے، کہیں ایسا تو نہیں مزاروں پہ سر ٹیکنے والے بن جاؤ گے، کہیں ایسا تو نہیں شرک کرنے لگو گے، کہیں ایسا تو نہیں تم تہریہ اور ملحد بن جاؤ گے، کہیں ایسا تو نہیں تم اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلے جاؤ گے، تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے نا؟ سارے بچوں سے سوال کیا، سارے بچوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، اے والد محترم، اے میرے والد محترم، ہم تو آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، حضرت اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، تمام پیغمبروں کے رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نہ تو ہم بت کے پجاری بنیں گے نہ تو قبر کے مجاور بنیں گے، ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے ہمارا سر کبھی جھک بھی نہیں سکتا۔ اے والد محترم، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ایک باپ نے اپنے مرتے مرتے اپنے بچوں سے پوچھا تو خبر گیری کی، تو سوال کیا، تو کون سا سوال کیا کہ میرے بیٹوں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا۔ آج ہم اور آپ گھر سے کئی کبار باہر جاتے ہیں، شہر میں جاتے ہیں تجارت کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں سے جاتے ہوئے سوال کیا میرے بیٹے میں جا رہا ہوں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، میرے بیٹے تم کیا کرو گے میرے جانے کے بعد؟ کتنا پڑھو گے؟ کیا کرو گے؟ کون سی چیز نہیں سیکھو گے؟ یہ اپنے بچوں کے بارے میں آپ کو فکر ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے آپ کو یہ ساری باتیں کہنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں میرے دوستوں، اگر اللہ نے اولاد سے نواز دیا ہے تو ذرا دھیان سے سنو میری باتیں، اپنے بچوں کی خبرگیری ضرور کیا کرو۔ آپ کا بچہ کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کون سا اس کا دوست ہے، فون کال پہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، کس سے چیٹنگ اس کی چل رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کون سی چیزیں کھاتا اور پیتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے تو کس طریقے سے چلتا ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے ایک باپ کی کہ اپنے بچے کے اوپر نظر کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، جس سے آپ کو پنچایت میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے معذرت کرنی پڑے، اپنے بیٹے کے لیے بھیک مانگنی پڑے اور آپ کو شرمسار ہونا پڑے، اپنی پگڑی کو اتارنا پڑے، تو آج سے ہی اپنے بچوں کی خبرگیری کرنی شروع کر دو۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بیٹی اگر کالج میں پڑھنے والی ہے تو اس کے بارے میں پوچھو، اگر بیٹا بھی باہر رہنے والا تو اس کے بارے میں بھی پوچھو، اپنے بچوں کے اوپر مکمل نگاہ بنا کے رکھو۔ اللہ کی قسم یہ 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال تک کی عمر یہ بہت بہکنے والی عمر ہوتی ہے۔ اسی عمر میں بچے غلط حرکتیں کر جاتے ہیں، دین تک اپنا بدل جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ کر پیار و محبت کے نام پہ کفر کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسلام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ نے ان بچوں کی تربیت کی ہوتی، اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کے اوپر نگاہیں جما کے رکھی ہوتی، ان کا حال چال پوچھتے، ان کی خیر خیریت پوچھتے، کیا کر رہے ہو بیٹا، کیا پڑھ رہے ہو بیٹا، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر جانتے رہتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ آج ہندوستان کے اندر 8 لاکھ لڑکیاں تقریباً غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر چکی ہیں، وہ بھی مسلم لڑکیاں۔ میرے بھائیوں، یہ نوبت کیوں آئی کہ ایک نقاب والی لڑکی، ایک وہ لڑکی جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جو مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئی ہو، مدرسے بنات میں پڑھ رہی ہو، میرے بھائیوں میرے دوستوں، وہ کسی غیر مسلم سے نکاح کر لے، اور وہ بھی 1 2 نہیں 8 لاکھ تقریباً لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باپ کی کمزوری ہے، یہ بھائیوں کی بے غیرتی ہے کہ اپنی بہنوں کے اوپر نظر رکھنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم خود عیاش ہو گئے، آج ہم خود برباد ہو گئے، آج ہمیں اپنی بہنوں کی فکر نہیں۔ آج انسان خود اپنی عیاشی میں مست ہے، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں پہ بھی نظر رکھے، اپنی بیٹیوں پہ بھی نظر رکھے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا، یہ قرآن کریم کی اس آیت نے سکھایا، جس میں حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہہ رہے بیٹا ہم دنیا سے تو جا رہے ہیں، لیکن ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنی زبان سے مجھے کہہ کے بتاؤ۔ سارے بیٹوں نے کہا اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کیا کرتے تھے۔ آج آپ بھی اپنے بچوں سے پوچھئے کہ بیٹا
تم کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کیا پڑھو گے، کیا بنو گے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو جائے تو باپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے سے نہیں بولنا چاہ رہا ہے۔ جوان بیٹے اور باپ کے درمیان اگر کوئی ضرورت بھی پڑ جائے تو بیچ میں ماں ٹرانسلیٹر بن کے آتی ہے، ماں ترجمہ کرتی ہے۔ باپ بھی اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ نہیں کہتا، اپنی بیوی سے کہتا جاؤ اپنے بیٹے سے یہ کہہ دو، اور بیٹا بھی کہتا ہے امی ابا سے یہ چیز دلوا دو۔ میرے بھائیوں، یہ جنریشن گیپ کیوں ہے؟ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان دوریاں کیوں ہیں؟ کیا وہ باپ آپ کا خون نہیں؟ اور باپ سے کہوں گا کہ وہ بیٹا آپ کا خون نہیں ہے؟ کیوں آپ یہ دوری بنا کے رکھے ہو؟ یہ قرب بتلاؤ۔ اور باپ ہے تو بیٹے سے قریب آئے، تو بیٹا ہے تو باپ سے قریب آئے، دونوں ایک دوسرے سے بولیں، بات چیت کریں، مسئلے کا حل پیدا ہوگا۔ گھر کے اندر بیٹی ہے اس کے بارے میں گفتگو کرے، بہن ہے اس کے بارے میں گفتگو کرے۔ گھر کے اندر کوئی مصیبت و پریشانی آ گئی، باپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی، وہ حل کرے گا۔ اور بیٹے پیدا ہی ہوتے ہیں باپ کے بازو بننے کے لیے، باپ کو طاقت دینے کے لیے۔ اگر بیٹا باپ سے ہی نہیں بولے گا، باپ کو کیسے محسوس ہوگا کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے میرا سہارا ہے؟ جب بیٹے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، تب جا کے وہ گھر مضبوط ہو جاتا ہے، اس گھر کی عورتیں محفوظ ہوتی ہے، پورا محلہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے، انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک وقت 5-10 منٹ 5 منٹ ایک آخری چیز، آپی جی کی شادی نہیں ہوئی، آپ سب کی نہیں ہوئی، ہو گئی، سب کا نہیں ہوا۔ یہ بات تو صحیح ہے، بہت سارے لوگوں کے پوتے پوتیاں بھی ہیں، الحمدللہ عمر دراز لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ سب دعا کرو، دعا کرو، جس کی نہیں ہوئی ہے وہ دعا کرے اللہ اچھی بیوی دے، اور جس کی ہو گئی ہے وہ دعا کرے، کیا دعا کرے؟ اچھا بیٹا دے۔ ایک جگہ میں نے ایسے پوچھ لیا، ایک صاحب بول پڑے دوسری دے۔ جس کی ہو گئی ہے وہ دعا کرے اللہ دوسری دے، نیک اولاد دے، اور جس کے بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، وہ باپ بھی دعا کرے اللہ ان کو ہدایت پر، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی کئی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک پیغمبر اللہ سے دعا فرماتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ جب بیویاں بھی نیک ہوں۔ میرے بھائیوں، اس لیے شادی کرنے سے پہلے بیوی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دینا۔ ربی حب لی من الصالحین، شادی ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کی دعا کرنا۔ بچے پیدا ہو گئے، بڑے ہونے لگے، جس طریقے سے آپ کو اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے اسی طریقے سے کرو، پوری کوشش کرو، پیسے بھی خرچ کرو، دینی مدرسے کے اندر ان کا داخلہ بھی کراؤ، مکمل نگرانی بھی کرو، پیار سے بھی سمجھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ میں جب مسجدوں میں نماز کے لیے آؤ، ہماری ماں اور بہنیں جو اپنے مصلی پہ عبادت کے لیے آئے تو اللہ رب العالمین سے ضرور دعا کیا کریں، اے اللہ یہ بچے جو تیری طرف سے میرے پاس امانت کے طور پہ آئے ہیں، اے میرے مولا میرے بچوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ڈر ہے کہیں میرا بچہ شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، زنا میں نہ مبتلا ہو جائے، گناہوں میں نہ مبتلا ہو جائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ یہ دعا ماں باپ کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ دعا کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو تو توفیق عنایت فرما کی توحید پہ قائم رہے، کبھی بھی بتوں کی عبادت نہ کریا کرے۔ ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا، میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ قرآن کریم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، کون سی دعا؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ آج انسان دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے بیٹے کو نماز کا پابند بنا دے، اور میرے اوپر سے نماز کو اٹھا لے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ والی دعا لوگ نہیں مانیں گے، کیوں؟
اپنا خود پڑھنا پڑے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ نماز پڑھنے والا مجھے بنا دے، ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ رب العالمین میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میری بیٹی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے میرے مولا میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا پورا پریوار بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دعا دیتے رہنا چاہیے۔ یہ آخری بات میں ذکر کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو دعا دیتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی ماں کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو دعا دینے میں کنجوسی کرے۔ چندہ دینے میں آپ نے کنجوسی کری، گناہ ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب چندہ کرنے والے نے بڑی ایمانداری سے چندہ کیا، ورنہ کئی جگہوں پہ لوگ ڈرواتے ہیں کہ نہیں دو گے تو صبح ہی جہنم میں جاؤ گے۔ اس کا مطلب ایمانداری سے چندہ کیا گیا۔ دعا اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ کیسے دعا دینی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال جس صحابی نے کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم اکثر مالہ، اے اللہ تعالیٰ ان کو مال زیادہ سے زیادہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ان کو اولاد زیادہ سے زیادہ عطا فرما، اے اللہ جتنا بھی مال حضرت انس کو تو عطا فرمانا، جتنی بھی اولاد عطا فرمانا، اس میں مزید برکت عطا فرمانا۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز کی دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد زیادہ عطا فرما، اے اللہ اسے مال عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مالدار ہوئے، خوب دولتیں کمائی، خوب حلال روزیوں کی انبار ان کے پاس لگ گئے، اور اولاد بھی ان کی یہاں خوب زیادہ ہوئی، کئی بچے ان کے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اکثر و بیشتر رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ انہیں عطا فرما، وعلمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر تو عطا فرما دے، انہیں قرآن کی تفسیر کرنے کا ملکہ عطا فرما دے، صلاحیت عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما امام المفسرین بن گئے، تمام تفسیر کرنے والوں میں امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بن گئے، اور حضرت انس زیادہ مالدار ہو گئے، اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، ماں باپ بنایا ہے، تو اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنی دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سفر میں نماز کے بعد عبادات کے اندر اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریے۔ اللہ کی قسم ہے ماؤں کی دعائیں بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، بڑے بڑے ایگزام، بڑے بڑے امتحانات جو مشکل ہوتے ہیں آسان بنا دیتی ہے۔ انسان اگر محنت کرے، ساتھ میں ماں کی دعا لے کر چلے، ایک عجیب و غریب قسم کی طاقت محسوس ہوتی ہے، اور انسان بڑے سے بڑے مشکل کو حل کر سکتا ہے، بڑے بڑے مقابلے کو جیت سکتا ہے۔ شرط یہ کہ انسان کی اپنی محنت ہو اور ساتھ میں ماں کی دعا ہو۔ ماں باپ کی دعائیں اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں جو بھی ابھی ماں باپ کو اپنے یہاں زندہ پا رہے ہیں، تم سب بھی اپنی ماں کے لیے دعائیں کیا کرنا، اپنے باپ کے لیے دعائیں کیا کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں بڑے پیار سے لاڈ سے ہمیں پالتے پوستے بڑا کرتے تربیت کرتے ہیں۔ تو سب کے ایک دوسرے سے حقوق ہیں، وہ سب ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ سب سے زیادہ ماں اپنے بچے کے قریب ہوتی ہے، لہٰذا ماں کو زیادہ صحیح ہونا چاہیے تب بچے صحیح ہوں گے۔ باپ کا بھی اپنے بچے کے اوپر حق ہوتا ہے، باپ کو بھی وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ بچوں کے باپ پر حق ادا حقوق ہوتے ہیں، وہ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ حقوق اور تربیت کے ناحیے سے سب سے پہلے انسان کو ٹائم پہ چیزیں سکھانی چاہیے، نرمی سے سکھانی چاہیے، اور دین و ایمان کی باتیں اسے بتاتے رہنا چاہیے، اس کی خبرگیری اور نگرانی کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر انشاءاللہ بتائی گئی باتوں پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا یہ گاؤں آنے والے سال میں کچھ اور ہوگا، اور بچوں کی تربیت نرالی ہوگی، بچے دیندار ہوں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، گانوں سے دور ہوں گے، ڈانس سے دور ہوں گے،
तमाम तर्स मुगल्लज़ात से दूर होंगे। अपने बच्चों की सही तरबियत के लिए हमें और आपको कम से कम ये करना ही पड़ेगा। ये आपका जलसा जो आपने किया वो भी इसी तरबियत का एक हिस्सा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस जलसे को कामयाब बनाए। आप सब में से जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ लाने की कोशिश की और बातें की, अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम उन्हें तो कामयाब फरमा, उनके कारोबार में तजारत में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, मस्जिद को तरक्की अता फरमा, पूरे गांव वालों की रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। जो लोग गुनाहों की दुनिया में हैं अल्लाह उन्हें निकाल के सिरात मुस्तकीम पे ले आ। परवरदिगार जो लोग